ایک یہ مزید کویسچن آفر آیا تھا کہ اگر بچی کو پردے کا حکم دیا جائے، ماں باپ دے رہے ہیں لیکن وہ مانتی نہیں ہے، تو ماں باپ کیا کریں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو ایک شروع سے ہی گھر میں ماحول بنانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر بڑے پردہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر خود بخود چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی اسکارف پہنتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، تو وہ شروع سے ہی پردے کی عادی بن جاتی ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی گھر میں ماحول تھا کہ آزادانہ ماحول رکھا گیا اور اب یہ چاہتے ہیں کہ بچی باپردہ ہو جائے، تو تھوڑی سی مشکلات ضرور آئیں گی، لیکن بچی کے میں انکار کو اب جائز قرار نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ سمجھا رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ بچے شرعی پابندیوں کو قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پہ طبعی اعتبار سے تیار نہیں ہوتے۔ اس میں پھر ہمارا قصور ہوتا ہے۔ اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ بچوں کو تھوڑا سا فکر آخرت کی طرف لے کر آیا جائے، ان کو ایسے کورسز کروائے جائیں یا ایسی تعلیم ان کو دلوائی جائے کہ جس سے خاص طور پر موت کے بعد کے معاملات کے بارے میں زیادہ باتیں ہوں، تو اس سے بچوں کو تھوڑا ذہن بنتا ہے کہ زندگی بڑی مختصر سی ہے، یہاں پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے حظ نفس حاصل کر بھی لیا تو موت کا جھٹکا جو کسی بھی لمحے آ سکتا ہے، پھر جب وہ دوسری دنیا میں پہنچائے گا وہاں پر معاملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اور اگر آپ نے تربیت میں کوئی کمی نہیں کی، آپ خود بھی باپردہ ہیں، بچوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن باہر کے ماحول بعض اوقات اثر انداز ہو جاتے ہیں کہ بچیاں اسکول جاتی ہیں، وہاں پہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں ہو جاتی ہیں، کچھ معذرت کے ساتھ بعض ٹیچرز ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی بچی پردے کی طرف آنا چاہے تو وہ اس کو بھری کلاس کے اندر اچھا خاصا مذاق کا نشانہ بنا دیتی ہیں اور ذلیل کرتی ہیں، جس کی بنا پر بچوں کے اندر اس طرح کے شرعی احکام کی پابندی کے سلسلے میں بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ نے مکمل طور پہ تربیت کی ہے لیکن بچی پر خاندان کے دیگر افراد یا اسکول کالج وغیرہ کا ماحول غالب آ جاتا ہے اور وہ پردے کو منع کر رہی ہے، تو بس یہ دیکھا جائے گا کہ وہ نابالغہ ہے یا بالغہ ہے۔ اگر نابالغہ ہے تو ماں باپ کو تھوڑی سی اس پہ زیادہ سختی کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک بچے بالغ نہ ہو ماں باپ کو سب سے پہلے نرمی پیار محبت سے ان کو شریعت کی جانب مائل کرنا چاہیے، اور بچے نہ مانے تو تھوڑی بہت سختی کر سکتے ہیں، لیکن ایسی سختی نہیں جو بہت زیادہ باعث ضرر ہو، لیکن بہرحال نرمی اور سختی دونوں ہونی چاہیے۔ اور جب بچی بالغہ ہو جائے، سمجھاتے سمجھاتے آپ تھک گئے ہیں، اب وہ کہنا نہیں مانتی ہے، تو اب صرف نرمی سے کہنے کا حکم ہے، اگر مان جائے تو ٹھیک، کیونکہ یہ نرمی کا میں نے اس لیے کہا کہ زیادہ سختی کرنے سے بعض اوقات بچوں میں خصوصاً بالغ بچوں میں ضد پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ اور زیادہ خطرناک ان کا بیہیویئر ہو جاتا ہے اور خطرناک قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اس وجہ سے نرمی سے ان کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ فرق بات لیکن اتنا ہوگا کہ اگر نابالغہ بچی بے پردگی کرتی ہے تو ابھی وہ گناہ گار نہیں ہوگی، بلوغت کے بعد کیوں گناہ لکھا جاتا ہے، اور جو بالغ ہوگی وہ شدید گناہ گار ہوگی۔ ایک تو ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ، دوسرا جتنا اس پہ نگاہ بے پردگی کی وجہ سے نامحرموں کے پڑیں گے اس کا گناہ، اور پھر شریعت کی نافرمانی کا گناہ۔ تو اس لیے بچیوں کو خود بھی خیال کرنا چاہیے کہ ماں باپ کہیں تب ہی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے، یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، بلکہ خود جب انسان عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو ماں باپ کہیں نہ کہیں شرعی احکام کو سیکھنا اور ان پر عمل پیرا ہونا ان کی اپنی ذاتی ذمہ داری بن جاتی ہے، تو یہ کرنا پڑے گا۔ ایک انہوں نے یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ایک شخص ہیں، انہوں نے حج کیا ہوا ہے، فرض حج کیا ہوا ہے، بچی جوان ہے اور گھر بھی ابھی نہیں بنا ہوا، ذاتی گھر بھی نہیں ہے، اور اب یہ انہوں نے اس میں ایک ایڈنگ کر کے کہا کہ میاں بیوی دونوں چاہتے ہیں کہ ہم عمرے پر جائیں، تو اس میں اچھا خاصا خرچہ آتا ہے، تو عمرے پہ جانا بہتر ہے یا اپنی بچی کے لیے اور اپنے ذاتی گھر کے لیے اس پیسے کو جمع کرنا زیادہ بہتر ہے؟ تو میں نے کل بھی اس کا یہ جواب دیا تھا کہ جب اکیلا شوہر جا رہا ہے، میں نے اس پر بھی یہ کہا کہ نفلی یہ کام ہے، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ بچی کے لیے اس پیسے کو جمع کر کے رکھا جائے، کیونکہ چاہے انسان کتنی ہی سادگی سے بچوں کی شادی کرنا چاہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ سادہ رہنے نہیں دیتے ہیں، دنیا کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے، اور ماں باپ خصوصاً جب بچی ہو تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے، ورنہ ایسے لوگ بعض اوقات رشتے میں مل جاتے ہیں کہ جو بچیوں کو تانے دیتے ہیں، ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور پھر وہ بچیاں احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر ذاتی گھر ہو تو رشتے زیادہ اچھے بہتر آتے ہیں، اگر ذاتی گھر نہ ہو تو پھر رشتوں پر بھی کچھ فرق پڑتا ہے، یہ سب آپ دنیا کے معاملات جانتے ہیں، اور خصوصاً خواتین زیادہ اچھے انداز سے جانتی ہیں۔ تو ہمارا مشورہ تو یہ ہوگا کہ صبر کر کے پہلے بچی کی شادی ہو جائے،
اپنا گھر اگر بنا سکے تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ کم از کم شادی بچی کی ہو جائے، اس کے بعد پھر عمرہ وغیرہ کریں تو بہتر ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ دونوں عمرے پر جائیں تو خدا نخواستہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بچی کی شادی نہیں ہوئی اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ سویم وغیرہ میں جو چنے پڑھے جاتے ہیں، یعنی ان پہ کلمہ پاک یا درود پاک وغیرہ بسا اوقات پڑھا جاتا ہے، تو یہ اس کے چھلکے بعض اوقات گر جاتے ہیں اور وہ بکھر جاتے ہیں، تو اب جب ان کے اوپر کلمہ پاک پڑھا ہے یعنی ذکر کیا گیا ہے تو وہ بابرکت ہو گئے، اور ایسے چھلکے پھر پیروں کے اندر آئیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ادب جہاں تک کیا جائے بہت ہی بہتر ہے، لیکن جب ایسا کوئی ادب ہو کہ مطلوب شرع بہت زیادہ نہ ہو، یعنی اس میں سختی نہ ہو، اور اس ادب کو بجا لانے میں ہم شدید حرج میں مبتلا ہو رہے ہوں، تو پھر وہی شریعت ہمیں کہتی ہے کہ حرج اور تکلیف اور اذیت میں مبتلا نہ ہوں۔ اب اگر ہم اس ادب سے ہٹ کر تھوڑا سا کام کریں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کا یا اس کی سمت کا ادب ہمیں سکھایا ہے کہ نہ اس طرف رخ کر کے پیشاب کیا جائے، نہ پیٹ کر کے پیشاب وغیرہ کیا جائے، منع کیا گیا ہے۔ تو اب ادب کا تقاضا یہ، جب کعبۃ اللہ کی تعظیم اگر اس طرف مدینہ منورہ ہے تو روضہ رسول کی تعظیم بھی ہو، اس طرف سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے تو پھر اس طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ اس طرف بھی رخ کر کے نہ کریں۔ تو پھر اگر ہم یہی ادب اختیار کرنے کی طرف آ جائیں تو دنیا میں ہمارے اطراف میں چاروں طرف کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نبی یا ولی کا مزار ہے، تو پھر آپ بتائیے پھر انسان استنجا کرے گا کیسے؟ اب یہ ایسا ایک ادب ہے کہ جو کعبۃ اللہ کے بارے میں تو مطلوب شرع ہے، لیکن باقی چیزوں کے بارے میں تو نہیں، لیکن اگر کریں تو بہت اچھی بات تھی، لیکن اب اس میں شدید حرج ہے، تو اس لیے جس رخ بھی چاہے، بس کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہیں ہونا چاہیے، جس رخ بھی چاہے بیٹھ کر اگر پیشاب وغیرہ کیا جائے تو انسان بالکل گناہگار نہیں ہوگا۔ ایسے ہی یہاں معاملہ ہے، چنے جب پڑھے جاتے ہیں وہ جب اٹھاتے ہیں تو بعض اوقات ہوا سے اور زیادہ چھلکے بکھر جاتے ہیں، اب کہاں کہاں سے ان کو سمیٹیں، کس طریقے سے اٹھائیں؟ بہتر تو یہ تھا کہ چنوں پہ نہ پڑھا جائے، ہمارا مشورہ یہ ہوگا گٹھلیوں کے اوپر پڑھا جائے، چیے جس کو کہتے ہیں، املی کی گٹھلی ہوتی ہیں یا کھجور کی گٹھلیاں، ان پہ پڑھا جائے، اور وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ پھر سمیٹ کے ایک تھیلی میں بھر کے رکھ بھی دی جاتی ہیں، تو اس طرح کی کسی بے ادبی کا ارتکاب بھی نہیں ہوگا۔ لیکن بالفرض اگر چنوں پہ پڑھا جائے اور اس کے چھلکے بکھر جائیں تو چونکہ ان کا سمیٹنا ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، بس اوقات اتنے بکھر جاتے ہیں، تو اگر کوئی اس کو نظر انداز کر کے چلا جائے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ ہاں آپ جو پڑھ رہے ہوں اس میں تھوڑی سی احتیاط کر لیں کہ ادھر ادھر نہ گریں۔ یہ کہتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے، ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر تشریف لے جا رہے تھے یا وہاں سے آ رہے تھے تو آپ کا پسینہ مبارکہ ٹپکا اور اس سے گلاب پیدا ہوا، لہٰذا گلاب کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ تو یہ بچی کہتی ہیں کہ جی بسا اوقات یہ گر جاتی ہیں پتیاں وغیرہ تو لوگ اس کو اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ اس حدیث کے پیش نظر۔ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اکثر ہمارے علماء نے موضوع قرار دی ہے، یعنی جھوٹی قرار دی ہے، موضوع کہتے ہیں جھوٹی حدیث کو، تو ایسا مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارکہ سے گلاب پیدا ہوا ہو، لہٰذا اس کا کوئی ادب احترام کی حاجت نہیں ہے، یہ بالکل ایک عام پھول کی طرح ہی ہے۔ اور بالفرض اگر آپ فرض کر لیں کہ کوئی یہ کہتا ہے نہیں میں تو اس حدیث کو مانتا ہوں، کیونکہ ضد میں بھی آ جاتے ہیں بعض لوگ، چاہے الف بے دین کی آتی نہیں لیکن جب اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے کسی مقرر سے سن لیا، کسی مبلغ سے سن لیا تو وہ ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، ان کے سامنے سے بڑا کوئی صاحب علم یا مفتی کوئی فتویٰ دے، وہ کہتے ہیں یہ فتویٰ تو بالکل بیکار ہے، میں نے جس سے سنا ہے بس وہ عقل قل رکھتا ہے اور تمام تر علوم اسی کے پاس ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے تو پھر آپ پر تو ادب بہت زیادہ واجب ہو گیا، کیونکہ یہ پتیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارکہ سے گویا کہ پیدا اسی کے اثرات لیے ہوئے ہیں، تو پھر تو آپ کو بڑا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ جب آپ کی شادی ہو تو آپ گلاب کا ہار مت ڈالیے گا، صحرا مت بنوائیے گا، اسی طریقے سے پتیوں وغیرہ پہ کہیں بکھری ہوں تو آپ کے لیے اس پر چلنا بہت بڑا گناہ ہوگا۔ تو پھر آپ یہ کچھ عرصے بعد دیکھیں گے اسی قسم کے لوگوں کو کہ کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہوں گے، جوتے بھی رکھ رہے ہوں گے، پھول کی پتیاں بھی نچھاور کر رہے ہوں گے، ہار بھی پہن رہے ہوں گے، اس کی پتیاں ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہی ہوں گی، کیونکہ جوش جذبہ اپنے مقام پر، لیکن جب عالم ہوش میں آتے ہیں تو پھر اس کے حرج کو برداشت کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ کسی پہ خدا نخواستہ میں طنز نہیں کر رہا ہوں، ایک گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں پر سختی کرنا
اور ان کو معاشرے میں عوام کے درمیان رائج کرنے کی کوشش کرنے سے سوائے انتشار اور افتراق کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس سے کہیں زیادہ ادب کا تقاضا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کریں، یہ شریعت کا ادب اور احترام یہ ہے کہ جھوٹ سے بچے انسان، غیبت سے بچے، نماز پابندی سے اختیار پڑھے، علم دین سیکھے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ شریعت نے ہم پہ لازم قرار دیا ہے کہ علم دین سیکھیں، اور ہم اگر اپنے نبی کے فرمان کو نظر انداز کریں تو یہ ہے بہت بڑی بے ادبی۔ پتیوں کو اٹھا رہے ہیں ایک ضعیف یا موضوع حدیث کی بنیاد پر، لیکن اس نبی کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہم نے ادب اور احترام کے بھی اپنے ہی معیارات بنا لیے ہیں۔ جہاں اپنا موڈ ہوگا، جہاں اپنی واہ واہ ہونے کا یقین ہو، وہاں پر تقوی کی گہرائی تک پہنچ جائیں گے، اور جہاں پر مشکلات کا سامنا ہوگا وہاں پہ پھر نفس و شیطان کا کہنا مان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بے دردی کے ساتھ پس پش پھینکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ غلط رویہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔